السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو اکیڈمی چینل پر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اردو ادب سے متعلق ہے، جو آپ کے ایسے امتحان جس میں شاعروں کے متعلق اور ان کے تصنیفات کے متعلق اگر سوال آتے ہوں تو اس کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگا۔ پورا ویڈیو دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ نمبر 1 میں ہے اردو 71 نمبر ہے آج سے، اس سے پہلے 60 کوسچن اور اس کا آنسر ہو چکا ہے، اس ویڈیو کو بھی جا کر دیکھ لیں۔ 71 نمبر میں ہے اردو کا مشہور اور مقبول عام ناول خدا کی بستی کس ناول نگار کی تصنیف ہے؟ اردو کا مشہور اور مقبول عام ناول خدا کی بستی کس ناول نگار کی تصنیف ہے؟ اے عبداللہ حسین، بی انتظار حسین، سی شوکت صدیقی، ڈی ممتاز مفتی۔ تو یہ جو ہے خدا کی بستی، یہ ناول ہے شوکت صدیقی کی، اور بستی ایک ناول ہے جو صرف بستی کے نام سے ہے، تو وہ انتظار حسین کی ہے۔ 72 نمبر میں ہے تقسیم ہند اور بر صغیر کی سیاسی و سماجی تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا ناول اداس نسلیں کس کا شاہکار ہے؟ اے قرۃ العین حیدر، بی شوکت صدیقی، سی عبداللہ حسین، ڈی خدیجہ مستور۔ تو اداس نسلیں یہ ناول ہے عبداللہ حسین کی۔ تقسیم ہند اور بر صغیر کی سیاسی و سماجی تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا ناول اداس نسلیں ہے، جو کہ شاہکار ہے، یہ عبداللہ حسین کی ناول ہے۔ 73 میں ہے اردو ادب میں جزائر انڈمان میں قید کے احوال پر مبنی پہلی باقاعدہ خود نوشت یعنی آپ بیتی کالا پانی تواریخ عجیب کس کی ہے؟ تواریخ عجیب کس کی ہے؟ اور یہ جو ہے سب سے پہلی خود نوشت بھی ہے، تو کالا پانی یا تواریخ عجیب کے نام سے ہے، یہ پہلی خوش نوشت یہ کس کی ہے؟ یہ حسرت موہانی، بی مولانا جعفر تھانیسری، سی مولانا ابوالکلام آزاد، ڈی مولانا محمد علی جوہر۔ یہ جو ہے کالا پانی یا تواریخ عجیب کے نام سے جو سب سے پہلی جو ہے خود نوشت ہے، یہ جعفر تھانیسری کی ہے۔ یا پوچھ دے گا کہ سب سے پہلے خود نوشت نگار کون ہے، تو مولانا جعفر تھانیسری کہا جائے گا۔ 74 میں ہے اردو کے کس معروف شاعر کو ان کی زندگی اور شاعری کی جد و جہد کی وجہ سے شاعر مزدور کہا جاتا ہے؟ اے ساحل لدھیانوی، بی حبیب جالب، سی احسان دانش، ڈی فیض احمد فیض۔ تو شاعر مزدور احسان دانش کو کہا جاتا ہے، اس کا نام جو ہے احسان الحق ہے۔ شاعر مزدور احسان دانش کو کہا جاتا ہے۔ 75 میں فقہ باطنیہ اور حسن بن صباح کے پس منظر میں لکھا گیا مشہور تاریخی ناول فردوس بری کس کے قلم کی تخلیق ہے؟ فقہ باطنیہ اور حسن بن صباح کے پس منظر میں لکھا گیا مشہور تاریخی ناول فردوس بری کس کے قلم کی تخلیق ہے؟ تو یہ عبدالحلیم شرر کی تخلیق ہے۔ عبدالحلیم شرر کی تخلیق ہے، یہ ناول ہے۔ عبدالحلیم شرر کی دوسری ناول ہے منصور مہنا، فردوس بری، یہ سب عبدالحلیم شرر کی ہے۔ یہ تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے عبدالحلیم شرر جانے جاتے ہیں۔ 76 میں 1930 عیسوی میں لکھنؤ میں منعقدہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کس عظیم ادیب نے کی تھی؟ یعنی انجمن ترقی پسند مصنفین کی جو ہے جو کانفرنس ہوئی 1936 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی، اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو اس کی صدارت جو ہے آپ کو منشی پریم چند نے کیا تھا، منشی پریم چند نے کیا تھا۔
انجمن ترقی پسند مصنفین کی داغ بیل آغاز 1935 میں لندن میں سجاد ظہیر کے دوارا ہو گیا تھا، لیکن اور ہندوستان میں اس کے پہلی باضابطہ جو ہے کانفرنس لکھنؤ میں 1936 میں ہوا تھا، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کیا تھا۔ 77 میں اسلام کی منظوم تاریخ پر مبنی شاہکار نظم شاہنامہ اسلام کی شاعر کی تخلیق ہے، جس کی وجہ سے انہیں شاعر اسلام کہا گیا ہے۔ تو مشہور نظم جو ہے شاہنامہ اسلام، کس کی یہ نظم ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، علامہ شبلی نعمانی، ڈی حفیظ جالندھری۔ تو یہ تخلیق ہے حفیظ جالندھری کی۔ شاہنامہ اسلام یہ حفیظ جالندھری کی تخلیق ہے، یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حفیظ جالندھری کی تخلیق ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 1877 عیسوی میں لکھنؤ میں شائع ہونے والا اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ طنزیہ و مزاح یا اخبار اودھ پنج کس کی صدارت میں جاری ہوا؟ 1877 میں لکھنؤ میں شائع ہونے والا طنزیہ مزاح یا اخبار اودھ پنج ہے، کس کی عدالت میں شائع ہوا؟ منشی سجاد حسین، منشی نول کشور، سر سید احمد خان اکبر الہ آبادی۔ تو یہ شائع ہونے والا ہے منشی سجاد حسین کے ذریعے شائع ہوا۔ منشی نول کشور جو ہے اودھ اخبار نکالتے تھے، اور اودھ پنچ منشی سجاد حسین کا ہے۔ 79 میں ہے دکنی اردو کی مشہور ترین تاریخی و رزمیہ مثنوی علی نامہ کس شاعر کی تصنیف ہے؟ دکنی اردو کی مشہور ترین تاریخی و رزمیہ مثنوی علی نامہ کس شاعر کی تصنیف ہے؟ تو یہ جو ہے تصنیف ہے علی نامہ نصرتی کی ہے۔ نصرتی کی دوسری تصنیف ہے تاریخ اسکندری گلشن عشق، گلشن عشق تاریخ اسکندری علی نامہ، یہ سب جو ہے نصرتی کی تصنیف ہے۔ اور یہ علی نامہ جو ہے رزمیہ مثنوی ہے۔ نصرتی علی عادل شاہ ثانی کے جو ہے درباری شاعر تھے، اور علی عادل شاہ ثانی نے ہی ان کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ دوستو یہ سب یاد رکھیں، آپ کو امتحان میں پوچھے جاتے ہیں اس طرح کے سوال۔ غور سے سنیں اور پورا ویڈیو دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ 80 نمبر میں ہے جدید اردو غزل میں کلاسیکی رنگ اور سیاسی و انقلابی شعور کو یکجا کرنے پر کس شاعر کو امام غزل کہا جاتا ہے؟ امام غزل کہا جاتا ہے۔ تو امام غزل جو ہے حسرت موہانی کہا جاتا ہے۔ 81 نمبر میں ہے اردو میں باقاعدہ خود نوشت آپ بیتی کا پہلا نمونہ ذکر میر اصل میں کس زبان میں لکھا گیا ہے؟ یہ جو ہے ذکر میر جو ہے یہ میر تقی میر کے جو ہے خود نوشت ہے، اور یہ فارسی میں لکھا گیا ہے۔ ذکر میر جو ہے خود نوشت ہے، اور یہ فارسی میں لکھا گیا ہے۔ 82 میں اردو کے مشہور اور شاہکار ڈرامے یہودی کی لڑکی کے مصنف کون ہیں؟ اے حبیب تنویر، بی امتیاز علی تاج، سی طالب بنارسی، ڈی آغا حشر کاشمیری۔ تو یہودی کی لڑکی جو ہے یہ ڈرامہ ہے شاہکار، یہ آغا حشر کاشمیری کی تصنیف ہے۔ 83 میں منشی پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے جو 1903 عیسوی سے 1905 کے درمیان ہفتہ روزہ آواز خلق میں قسط وار شائع ہوا؟ وہ کون سی منشی پریم کی پہلا ناول ہے جو آواز خلق میں 1903 سے 1905 تک شائع ہوا؟ تو یہ جو ہے اسرار معابد ہے، ڈی صحیح ہو جائے گا۔ بیوہ، چوگان ہستی، بازار حسن، اسرار معابد، یہ سب جو ہے منشی پریم چند ہی کے جو ہے ناول ہیں۔ 84 میں شاہکار خاکہ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ کس کی مشہور تصنیف ہے؟ شاہکار خاکہ دلی کی ایک یادگار مشاعرہ 1857 عیسوی میں لکھا گیا ہے، کس کی مشہور تصنیف ہے؟ تو یہ جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی تصنیف ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کو پہلا خاکہ نگار کہا جاتا ہے، اور انہوں نے
پہلا خاکہ جو لکھا تھا اس کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ 85 نمبر میں سفرنامہ روم و مصر و شام۔ سفرنامہ روم و مصر و شام کس عظیم اردو ادیب کی تصنیف ہے؟ سفرنامہ روم و مصر و شام کس عظیم اردو ادیب کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان، علامہ شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین رحالی، ڈی یوسف خان قبل پوش۔ تو یہ تصنیف ہے علامہ شبلی نعمانی کی۔ 86 نمبر میں بابائے اردو مولوی عبدالحق کا کون سا مجموعہ اردو خاکہ نگاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے؟ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کون سا جو ہے خاکہ جو بابائے اردو مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، تو کون سا ان کا خاکہ ہے جو سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے؟ تو وہ خاکہ ہے چند ہم عصر۔ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے چند ہم عصر، یہ مولوی عبدالحق خاکوں کا مجموعہ 14 جو ہے اس میں خاکے ہیں۔ نام دیولی گدڑی کا لال، یہ بھی مولوی عبدالحق کا جو خاکہ ہے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے۔ قواعد اردو، یہ لغت کی کتاب ہے، اردو لغت کی کتاب ہے، مولوی عبدالحق کی ہے۔ قواعد اردو لغت کی کتاب ہے، مولوی عبدالحق کی ہے۔ 87 میں ہے تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھا گیا مشہور اور شاہکار ناول آنگن کس کی تخلیق ہے؟ تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھا گیا مشہور اور شاہکار ناول آنگن کس کی تخلیق ہے؟ اے عصمت چغتائی، بی بانو قدسیہ، خدیجہ مستور، ڈی میں حاضرہ مسرور۔ تو یہ جو آنگن ناول جو ہے یہ خدیجہ مستور کے ناول ہے۔ 88 میں اردو ادب میں مصور غم کس معروف شخصیت اور ادیب کا لقب ہے؟ تو مصور غم علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے، مصور غم علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ 89 میں ہے مقبول ترین شعر مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ کس عظیم شاعر کی نظم کا حصہ ہے؟ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ کس عظیم شاعر کی نظم کا حصہ ہے؟ یہ مجاز لکھنوی، فیض احمد فراز، ڈی میں ساحل دیوانوی۔ تو یہ جو ہے فیض احمد فیض کی نظم کا حصہ ہے۔ 90 نمبر میں ہے اور آج کا آخری سوال، اردو زبان کی لازوال اخلاقی اور روحانی مثنوی سحر البیان کے مصنف کون ہیں؟ سحر البیان کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کے مصنف جو ہے میر حسن ہے اس کے مصنف۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔